الكلم وجمال الحكم وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حضرات رب الشوق محبت والعقيدة کے ساتھ روشن کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان دین، اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمین اور بھائیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے. اس مہینے کے اندر تو ایسی بڑی شخصیات جو اپنی تعریف کی محتاج نہیں، اس مہینے کے اندر ان کی شہادت ہوئی. جیسا کہ گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یکم محرم الحرام کو شہادت ہوئی. آج 10 محرم الحرام ہے، وہ 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. بہرحال آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوا ہے. 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا پیش آیا ہے. حضرت حسین رضی
رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ولادت بسعادت 4 ہجرت کے 4 سال ہوئے، یعنی جب ہجرت ہو گئی، ہجرت کے 4 سال بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے کہ میرا نواسہ پیدا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، اپنے لاڈلے کو، اپنے نواسے کو گود میں لیتے ہیں اور پھر دائیں کان میں اذان دیتے ہیں اور بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں، اقامت پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک، لعاب دہن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا، یعنی کہ تاجدار نبوت کا لعاب دہن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھٹی کری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 7ویں دن عقیقہ کیا۔ پھر اس کے بعد سر کے بال مڑوائے، پھر آپ نے بال کے مقدر چاندی صدقہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل احادیث مبارکہ کے اندر حسنین کریمین کے فضائل بہت سارے ملتے ہیں، ان کو فضائل سے بڑی پڑی ہیں۔ مستدرک الحاکم اٹھائیے، حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس میں ایک روایت ملتی ہے، روایت کرنے والی ام فضل ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خواب دیکھتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب بڑا سخت دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بتائیے کیا دیکھا؟ تو ام فضل فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بدن سے ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر بتائی، کہا آپ نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ تیری گود میں آئے گا، تم اس کو دودھ پلاؤ۔ ام فضل فرماتی ہے کہ چند عرصے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوا۔ ایسا ہی ہوا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک کیسے ہے، دیکھتے کیسے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نام کی طرح بڑے خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے۔ مستدرک الحاکم میں ایک روایت ملتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر والے حصے کے ساتھ مشابہ تھا، ملتا جلتا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نچلے حصے سے ملتا تھا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک حسنین کریمین کے دونوں جسموں کو ملا کے ایک جسم بنتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اثرات حسنین کریمین کے اندر پائے جاتے تھے، ظاہراً بھی باطناً بھی۔ ظاہراً تو پائے ہی جاتے تھے، ان کی شکل اور صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی ہی تھی، لیکن باطناً روحانی اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات موجود تھے۔
آپ کا چلنا اب سلم کی طرح تھا، آپ کا اٹھنا اب سلم کی طرح تھا، آپ کی گفتگو، آپ کی حلوت، آپ کی جلوت، آپ کی بہادری، خلاصہ یہ ہے کہ ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حضرت حسین کا نام کیسے رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بھی بیٹا پیدا ہوتا تو نام حرب رکھ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ جب پہلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تو نام حرب رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نام رکھا؟ کہا حرب، کہا نہیں حسن رکھا۔ جب دوسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین نام رکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرب نام رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین نام رکھا۔ جب تیسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرب نام رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں محسن نام رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میں نے یہ نام حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادوں پر کے نام میں رکھے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادوں کے نام شبیر، شبر اور مبشر نام ملتا ہے، یعنی ان کے ناموں پر میں نے نام رکھے۔ آپ علیہ السلام حسنین کریمین سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ حسنین کریمین کے فضائل بیان کیے، مناقب بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حضرت حسن سے حضرت حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حضرت حسن اور حضرت حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے حسنین کریمین سے محبت کی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس نے اللہ رب العزت سے محبت کی۔ یعنی کہ حسنین کریمین سے محبت کرنا رسول سے محبت ہے، اور رسول سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ رسول کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول کو ناراض کرنا در حقیقت اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام حسنین کریمین سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ تو محبت کی انتہا ہو گئی، یہاں تک کہ فرما دیا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور یہاں تک کہ ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حسین یہ جنت نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار، یہاں تک کہ محبت کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے، واقعات تو بہت سارے ملتے ہیں، ایک واقعہ بس یہ دیتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپس میں کشتی کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دے رہے تھے، کہہ رہے تھے شاباش حسن جلدی کرو۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہاں موجود تھی، وہ عرض کرنے لگی کہ آپ حضرت حسن سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ حضرت حسن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسین کا ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام دے رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں حسین جلدی کرو، شاباش جلدی کرو۔ کبھی ایسے ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کو منبر چھوڑ کر نیچے اترنا پڑتا ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، کیونکہ پشت پہ جنت کے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے نماز کے ارکان کو لمبا کیا
کیونکہ شہزادہ رسول کا وجود اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہ فرمایا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ روایت بیان کرتے ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کسی کام کے لیے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو ایسا معلوم ہوتا تھا اس چادر کے نیچے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنا کام مکمل کر لیا، میرا کام سے فارغ ہو گیا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کے نیچے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے پیچھے حسنین کریمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو اٹھایا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو شخص ان دونوں سے محبت کرے گا وہ ان سے بھی محبت کرے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حسنین کریمین کے فضائل اور مناقب احادیث مبارکہ میں بہت سارے ملتے ہیں، میں اور آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ حسنین کریمین بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ان کی جوانی کا عالم آتا ہے، شباب آتا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، آج ہم منبروں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن تذکرہ صرف ان کی سیرت بیان کرتے ہیں، صرف ان کا بچپن بیان کیا جاتا ہے، جوانی بیان نہیں کی جاتی، ان کا جو انہوں نے اپنا علم کہاں سے حاصل کیا، ان کی اساتذہ اکرام کون تھے، یہ ہمارے منبروں پر ان کی یہ باتیں آگے بتائی نہیں جاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، حضرت حسن و حسین وہاں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، ان کی خلافت آتی ہے، حضرت حسن و حسین وہاں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو وہاں یہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور آتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن تو بیان کرتا ہے، لیکن ان کی جوانی، ان کا شباب بیان نہیں کرتا۔ سیرت بیان کر کے درمیان میں حذف کر کے واقعہ کربلا سنا دیتا ہے، یہ بڑا ظالم ہے، یہ ظلم ہے۔ حسنین کریمین کے ساتھ بڑا ظلم ہے۔ ان کی سیرت بچپن والی سنائی جاتی ہے اور آخر والی سنا دی جاتی ہے اور درمیان سے حذف کی جاتی ہے۔ آپ بڑے ہوتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، عمر کا دور آتا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تینوں خلفاء کا دور آتا ہے۔ آپ نے ان سے علم حاصل کیا، آپ نے ان سے تربیت حاصل کی، آپ نے تینوں اصحابہ کرام نے اور بھی صحابہ تھے، ان کا ادب کیا کرتے تھے اور ان کی تربیت کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اہل بیت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اس موضوع کو حذف کیا جاتا ہے، اس موضوع کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا اور اہل بیت کا آپس میں اتفاق کا، محبت کا